عليهم ولا الضالين. فصل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من كبر النواصي صلوات محمد اسی توفیقات عزت معرفت اور اس کے اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. فرمان معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو آواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. لأن الله أعطاهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه. وتربية الخلق وهي أوسطها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق في حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن رسايا المرسلين ومنار القانتين والسجاد الصفنات العابد الزاهد والخاشع المتهجد امام الأمة أبو الأئمة ابن الخيرتين علي بن الحسين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد. برادری وقار منفانیہ وقار شیعان حیدر کرار برادرانی اہل سنت ساکنان بلد معرفت سرمستان میں ولایت سجدہ اور سجاد کے امام کے ذہن میں نہ بقدر علم بقدر معرفت بقدر استعداد بقدر عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماحی کی بارگاہ میں کرام
میں نے کل عرض کیا تھا کہ میری طور پہ تیار ہو کے آئیں تاکہ معرفت کے 5 12 14 چیزیں اکٹھے بھی پوری لائق حمد و پروردگار جس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس میں اس کا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان. الحمدللہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے سامنے کئی دوست لوگ عارفین لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں اور میں ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ میں مومنین کا وقت ضائع نہیں کرتا. میں صرف شعور کا تبرک بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں. میں تحریر کرنے نہیں آیا. میں علیوں کی باتیں علی والوں میں بیٹھ کے علیوں کے روبرو کر کے لطف لے آیا. ایک اصول کے میرے سامنے تشریف فرما ہے بیٹا چہروں سے حیر کرا کے چہروں کو مبتز کرانا تاکہ کچھ معلومات میں دیکھی جائے. لائق حمد و پروردگار میں ایک لفظ کو بھی توجہ بتا رہے ہوں. لائق حمد و پروردگار کہ جس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس میں اس کا فائدہ ہو یا بندوں کا نقصان. لائق حمد و پروردگار کہ جس نے عقل بشریت میں ذوق کمال رکھنے سے بہت پہلے علی کی صورت میں کمال خلق کر دیا. بس ایک مہربانی آپ نے کرنی ہے کہ تقریر جیسے بھی آپ سنیں لیکن علی کے معاملے میں سستی خدا برداشت نہیں کرتا. اگر علی کا نعرہ لگائیں تو باجماعت لگائیں ورنہ چپ کر کے گفتگو سماعت فرمائیں. جس کی نظر میں علی کی بلا ماں کے دودھ کی طرح گردش کرتی ہے اور جو علی کو وزیر والا مولا مانتا ہے پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں پیدل پہ شعور کا تبرک بانٹ رہا ہوں اور ڈھونڈ ڈھونڈ جان بلا بلانا چاہتا ہوں. یہ ابتدا میں عرض کر دوں کہ میں خانے میں جام اسی کا ہوتا ہے جو ہاتھ بڑھا کے لے لیتا ہے. اور جو میں خانے میں ہاتھ نہ بڑھا سکے اسے دیکھ کے ساقی بھی منہ موڑ لیتا ہے. لائق سلام لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے جو مومنین متوجہ نہیں ہوئے وہ غور کریں کہ میں نے کہا کیا ہے. لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے عقل بشریت میں ذوق کمال رکھنے سے بہت پہلے علی کی صورت میں کمال خلق کر دیا. اس لیے کہ وہ صاحب حکمت پروردگار پیاس بعد میں بناتا ہے پانی پہلے خلق کرتا ہے. اس نے دھوپ بعد میں بنائی ہے رزق کا انتظام پہلے کیا ہے. اس نے آنکھ بعد میں خلق کی ہے روشنی کا انتظام پہلے کیا ہے. اس نے کان بعد میں خلق کیا ہے صوت کے ارتعاش سے پہلے خلق کیے. اب بھی دنیا نہیں سمجھی کہ مصطفیٰ نے جانے سے پہلے غدیر کا اعلان کیوں کر دیا. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. بیٹا میں چہرے دیکھ رہا ہوں جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو میں چہرے دیکھتا ہوں تو وہ کون کون ہے جس کے پاس علی کے لیے بھی وقت نہیں. تو میرے پاس شعور کا عرفانی تبرک ہوتا ہے جو بات میں کر رہا ہوں ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں کر رہا ہوں. اپنا ریسرچ ورک لایا ہوں اپنا تھیسس لایا ہوں. انشاءاللہ جو بات میں کروں گا وہ یہی کہ آپ کے دلوں میں اترے. اس صاحب حکمت کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرورت مند بعد میں بناتا ہے. الحمدللہ میری طرف سے مینجمنٹ کے لیے خاص شکرانہ ہے. کل میں نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے سمجھی اور آپ دیکھیں سارے مومن متصل ہو کے بیٹھے. تو یہ مجلس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں سمجھا جائے تو مجلس کی رونق بڑھتی ہے اور مجلس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. وہ پروردگار ایسا صاحب حکمت ہے کہ اس نے
ضرورت مند بعد میں خلق کیا ہے، ضرورت کا انتظام پہلے کیا ہے۔ میں جملہ کہوں گا، اگر آپ نے خود محسوس کر لیا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرورت مند بعد میں خلق کرتا ہے، ضرورت کو پہلے خلق کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند خلق ہو جائے اور ضرورت موجود نہ ہو اور ضرورت مند مارا مارا پھرتا رہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اس پروردگار کی سنت یہ ہے کہ وہ ضرورت مند بعد میں بناتا ہے، ضرورت پہلے خلق کرتا ہے، تو آخر اس نے نبیوں سے پہلے علی کو کیوں خلق کیا ہے؟ جی سلامت رہیں مصطفیٰ کی بیٹی، جی سلامت پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، لائق درود ہے وہ مصطفیٰ۔ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو دوسرا ہے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عصمت مآب ہستی اللہ کی عالی جناب ہے۔ پھر دہراتا ہوں تاکہ فکری طور پہ آپ قریب ہو جائیں، بالخصوص نوجوان توجہ کریں، بیٹا ذکر ہی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر دماغ کا پروسیسر اپ گریڈڈ نہ ہو تو یہ ذکر اتنا تیز ہے، آگے نکل جاتا ہے، دماغ کا فری پہ لگا رہتا ہے۔ تو تھوڑا سا دماغ کے پروسیسر کا اپ گریڈڈ ہونا ضروری ہے۔ اس ذکر میں توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو پھر ذکر کے ساتھ چل سکیں گے، ورنہ یہ ذکر بڑا تیز ہے۔ یہ اتنا تیز ہے کہ 18,000 عالم کا سفر کر کے پلٹ آتا ہے اور بوندی ہل رہی ہوتی ہے اور اس کا گرم ہوتا ہے، وضو کا پانی چل رہا ہے۔ یہ سلام رہے مصطفیٰ کی دل سنا ہوئے۔ اللہ کے درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عصمت مآب ہستی اللہ کی عالی جناب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ عالی جناب کیا ہوتا ہے؟ دو چار فیصد مومنین بھی ایسے چہرے مل جائیں جو ہنر مندان سخن ہیں تو ان کو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ جس کی عصمت مآب ہستی اللہ کی عالی جناب۔ عالی جناب تب سمجھ میں آئے جب پہلے جناب سمجھ میں آئے۔ روزمرہ میں آپ کتنا استعمال کرتے ہیں، آئیے جناب، بیٹھیے جناب، کھائیے جناب، پڑھیے جناب، چلیے جناب۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جناب ہوتا کیا ہے؟ جناب کا مطلب سر نہیں ہوتا کہ آئیے سر، بیٹھیے سر، چلیے سر۔ جناب جنب سے مشتق ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو۔ جناب اسے کہتے ہیں جو کسی کے پہلو میں موجود ہو، اور عالی جناب اسے کہتے ہیں جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بندہ عزتدار ہو جائے۔ خدا کے عالی جناب کو محمد کہتے ہیں، عالیہ جناب کو زہرا کہتے ہیں۔ میں نے کل پیش کیا تھا کہ 10-20 ہنر مندان سخن یہاں کے درود اٹھایا کیجیے تاکہ اسلوب کلام پروردگار یہ نہیں، وہ نام نہیں لیتا، وہ صفات اتنے بتا دیتا کہ دشمن کا ضمیر بھی ان کی دہلیز پہ جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اب اپنے اپنے ذہن کا نوٹ پیڈ کھولیے اور فکر کا قلم ہاتھ میں لیجئے۔ میں ان اماموں کی صفات قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں، جن میں ساری مل جائیں انہی کو امت امام مانو۔ کیا خیال ہے؟ نہ نام لینے کی ضرورت، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی ڈسکشن، نہ کوئی ڈیبیٹ، قرآن کی آیت ہے۔ اور بالخصوص وہ بندے تو جلدی مان جائیں جن کا خیال ہے کہ قرآن کافی ہے، وہ یہاں تشریف لائیں تو میں نے دکھاؤں کہ آپ کے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ خدا کہتا ہے جو امام ہم نے بنائے ہیں۔ بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے بھائی، جو امام ہم نے بنائے، اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ سارے امام اس نے نہیں بنائے ہیں۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پہلی صفت ہی بتا دے گی کہ وہ کون. خدا صاحب فرما رہا ہے جو امام ہم نے بنائے ان کی پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے. وہ گھر سے پوچھ کے مسئلے نہیں بتاتے، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. میں آیت ہی کا ترجمہ کر رہا ہوں بیٹا، ٹائم بھائی سے سیکھو جلدی کہ مجلس کیسے سننی. جو امام ہم نے بنائے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، وہ روایت نہیں کرتے، وہ ہدایت کرتے، وہ پوچھ پوچھ کے نہیں بتاتے، وہ ہدایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا یہ کہہ رہا. اور اگلی صفت سن لیجیے قرآن سے کہ وہ امام کون سے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، وہ نبی نہیں، رسول نہیں، مگر میں انہیں وحی کرتا ہوں. آپ بھی شامل ہو جائیں، آپ کے درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے بھائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، وہ نبی نہیں، رسول نہیں، مگر ہم انہیں وحی کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، کچھ مومنین نے لطف لیا ہے، کچھ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ امام ہے اور انہیں وحی بھی ہوتی. اچھا شہد کی مکھی کو وحی ہو جائے وہ سمجھ میں آتی ہے. جی سلام رہے مصطفیٰ کی بیٹی. حضور بات آپ اپنے باپ کے بارے میں کرتے ہیں، والدہ کے بارے میں کرتے ہیں، عالم دین کے بارے میں کرتے ہیں، بزرگ کے بارے میں کرتے ہیں، مطمئن ہو کے امت سن لے. علی کے گھر کی بات آتے ہی دماغ کیوں سکڑنے لگتے ہیں. جائیے بازار میں کھڑے ہو جائیے اور بازار میں کھڑے ہو کے کہیے خدا شہد کی مکھی کو نہیں کرتا. اگر کوئی آپ کو روکے یا سوال کرے تو مجھے آ کے بتائیے. سب مانتے جائیں گے ہاں پروردگار ہو کر سکتا ہے. علی کے گھر کی بات آتے ہی دماغ شریک کیوں ہونے لگتے، دماغ سکڑنے کو لگتے. آپ حدیث سنا دیجئے کہ علماء کی دوا کی سیاہی شہید کے لہو سے افضل. کوئی بندہ اعتراض کر جائے تو مجھے پکڑ لی. کائنات کے رسول کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، اور یہ فرمان ذاکر اہل بیت مولا کے عظیم ذاکر سائیں منظور سے، سائیں منظور شکر آواز. تو میری طرف تشریف لائے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ویسے صاحب کوئی حدیث ایسی سنائیں کہ لطف آ جائے، میں جا کے ممبر پہ سنانا چاہتا. تو میں اپنی ڈیجیٹل لائبریری کھولی اور میں نے ان کے سامنے ایک فرمان رسول کا رکھا کہ رسول رونق افروز تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے. تو رسول نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ میں آل ابراہیم کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، آل عمران کی بات کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے چہروں پہ انار نچوڑ دیا گیا. مولانا اس حدیث کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، جو مومن بھی ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ انہیں وحی بھی ہوتی ہے، وہ یا تو آج کے بعد حدیث قصہ پڑھنی چھوڑ دے، یا پڑھے تو پھر توجہ سے پڑھے. کیا حدیث قصہ میں آپ نے نہیں پڑھا جب پانچوں صاحبان عصمت زیر قصہ زہرا موجود تھے تو جبریل نے باہر رک کے کہا تھا ان اللہ قد اوحا الیکم، اللہ آج تم پانچوں پر وحی کر رہا ہے یا نہیں ہو، ہے یا نہیں ہو. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، ہم انہیں خیرات کے عمل کی وحی کرتے ہیں.
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے کی ہم انہیں ولی کرتے ہیں۔ یہاں سے لاکھ لفظ سے اتر جائیں آپ۔ اگلا حضور اگلے لفظ سنیے آیت کے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ بہت پرانا ہے تو کتنا پرانا کہیں گا؟ 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال؟ زمانے کا خالق جسے پرانا کہتے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ انبیاء، خدا ارشاد فرما ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ میرے پرانے عبادت گزار ہیں۔ یہ امام پرانے عابدین ہیں اور یہ امام زین العابدین ہے۔ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی ضمانت ہے؟ ایک آیت جھوٹے اماموں کی بھی سن لیجیے، ایک آیت جھوٹے اماموں کی بھی سن لیجیے۔ موڈ ہے؟ میں نے تاریخ کا واقعہ نہیں کہا، کسی ناول کا ورق نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے خدا نے یہاں گن گن کے صفات بتائی نا کہ ڈھونڈنے میں مشکل ہی پیش نہ آئے کہ یہ حق والے امام کون سے، تو باطل والے اماموں کو بھی خدا نے ایک ایسی صفت، ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ عقل کا بحری بھی ہو تو فوراً خود ہی پہنچ جائے کہ کن کی بات ہو رہی۔ آیت قرآن میں نہ ہو تو مجھے کل ممبر پہ آنے ہی نہ دیجیے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ امام ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، انہیں پہچاننا ہو تو ان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اب بتائیے کون سی مشکل ہے میرے حضور؟ جو حق کے امام ہیں وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے۔ وہ ہمارے پرانے عبادت گزار، ابھی لفظ عبادت کی عین خلق نہیں ہوئی تھی، یہ تب کے عبادت گزار، ابھی پیشانیاں خلق نہیں ہوئی تھی، یہ تب کے سجدہ گزار، ابھی زبان خلق نہیں ہوئی تھی، یہ تب بھی خدا کی حمد میں مصروف تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار، وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے، جو زندان کو مکتب میں بدل دے، جو زندان کو مکتب میں بدل دے، جو قید میں رہ کر خیرات کرنے کے عادی ہوں۔ ایسے نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے، جو قید میں رہ کر خیرات کرنے کے عادی ہوں۔ میں آپ کو منظر دکھا دوں، قید میں رہ کر خیرات کرنے کا منظر، زندان کو مکتب میں کیسے بدلتے؟ سید الساجدین زندان میں ہیں اور ایک بندہ سامنے سے قرآن کی آیت پڑھتا ہوا گزر رہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن کی آیت ہے حضور، اے انسان تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ اس کریم رب سے۔ اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس شے نے مغرور کر دیا؟ یہ قاری قرآن آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا اور زندان سے ایک آواز ابھری، خدا کرے آپ لطف لے سکیں، اے قاری کتاب خدا، ذرا کتاب خدا کی بات سنتا جا۔ جو ان کے ذکر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ ہاتھ کو کہاں لے جائے؟ اے قاری کتاب خدا،
ذرا کتاب خدا کی بات سن کر جیسے ان کے ذکر کا لطف نہیں آتا وہ بے ذوق زندگی میں اور کس کا لطف لیتا ہے. وہ پلٹا, میں بے حیرت تھا, یہ کہنے والا کون ہے؟ کتاب خدا کی بات سن رہا. اسے دیکھا زندان ہے اور سامنے قیدی زمین پہ بیٹھا ہوا. اسے کہا میں تمہیں آواز دی؟ امام نے فرمایا ہاں میں نے آواز دی. کیوں بلایا؟ امام نے فرمایا کہ قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں آیا. تو پھر کس لیے آیا ہے؟ امام نے فرمایا جو آیت تو پڑھ رہا ہے یہ آیت اللہ کا بندے پہ سوال ہے کہ انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے مغرور کیا, تجھ پہ لازم ہے کہ خدا کو اس سوال کا جواب دے. کہنے لگا ہے کہتی میں کیا جواب دوں؟ میں کہوں میری دولت نے مغرور کیا ہے, میری اولاد نے مغرور کیا ہے, میری طاقت نے مغرور کیا ہے, تو راندہ بارگاہ الہی ہو جاؤ, لطف لیجیے گا. امام نے فرمایا تیرا جواب بھی ہو جائے اور تو راندہ بارگاہ الہی بھی نہ ہو. کہنے لگا خدا کو کیا جواب دوں؟ امام نے فرمایا جب بھی تو آیت پڑھے تجھ پہ لازم ہے کہ قرآن بند کرے, اور جب یہ تو آیت پڑھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے مغرور کیا, تجھ پہ لازم ہے کہ قرآن بند کرنا اور جواب میں خدا کو کہنا غرنی کرمک, مجھے تیرے کرم نے مغرور کیا ہے. تب سے مجھے بھی فارمولا مل گیا ہے. تب سے مجھے بھی فارمولا مل گیا کہ محشر میں اگر خدا نے پوچھ لیا کہ تجھے کس شے نے مغرور کیا تھا, تو میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا ان کے کرم نے مغرور کر دیا. جو زندان کو مکتب میں بدل دے, انہیں امام حق کہا جاتا ہے, جو جن کی خیرات زندان میں بھی رکتی نہ ہو, انہیں امام حق کہا جاتا ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے. میں نے کل کہا تھا کہ کل میں نے بتایا تھا سید الساجدین سے ہے, موڈ ہو تو آج بتاؤں زین العابدین کسے ہے. جو اندر تشریف فرما ہے ان کا موڈ ہو تو بتایا جائے زین العابدین کسے ہے. زین العابدین یعنی عابدین کی زینت. یہ زین العابدین تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک پہلے زینت سمجھ میں نہ آئے. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اور جسے اپنی خاموش پہ بڑا ناز ہے کہ الحمدللہ جبریل بھی مجلس پڑھ لے تو میں ٹس سے مس نہیں ہوتا. میں اس ضرورت مند کا جملے کے بعد چہرہ دیکھنا چاہوں. زین العابدین کا مطلب ہے عابدین کی زینت. لیکن پہلے لفظ زینت تو سمجھ میں آ جائے کہ زینت کیا ہے. زینت سمجھ میں آئے تو زین العابدین سمجھ میں آئے. معصوم فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ, اللہ نے کوئی شے خلق ہی نہیں کی جس کے ساتھ اس کی زینت خلق نہ کی. الفصاحۃ زینۃ الکلام, فصاحت کلام کی زینت. والبلاغۃ زینۃ المتکلم, بلاغت متکلم کی زینت. والذہب زینۃ النساء, سونا عورت کی زینت. والعقل زینۃ الرجال, عقل مردوں کی زینت ہے. وَوِلَایَةُ عَلِيٍّ زِینَةُ الْأَعْمَالِ, علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے. متکلم کی زینت ہے, سونا عورت کی زینت ہے, عقل مرد کی زینت ہے, علی کی ولایت اعمال کی زینت, پھول گلشن کی زینت ہے, ستارے افلاک کی زینت, علی کا ذکر محفل کی زینت ہے.
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ لباس بدن کی زینت، یہ شیروانی میں نے پہن رکھی ہے، یہ زینت، یہ دو کام کرتی ہے۔ سارا فلسفہ سمجھ جائیں گے اگر یہ سمجھ گئے کہ زینت کرتی کیا ہے، آپ کو زین العابدین سمجھ میں آ جائے۔ یہ شیروانی، یہ لباس، یہ بدن کی زینت ہے، یہ دو کام کرتی ہے۔ پہلا کام یہ کرتی ہے کہ میرے بدن کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسرا خاص کام یہ کرتی ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ کو روک لیتی ہے، میرے عیب تک نہیں جانے دیتی۔ آئے 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 آئے، یہ امام ہے زین العابدین، ہمارے ٹوٹے پھوٹے ناقص سجدے اس لائق نہیں کہ بارگاہ توحید میں بھیجے جائیں۔ پوری کائنات کے ناقص اور ناتمام سجدے مل کر زین العابدین کی دہلیز پہ اترتے ہیں، پھر امام ایک کامل سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کامل سجدہ ان ناقص سجدوں کی زینت بن کر انہیں ساتھ لے کے بارگاہ توحید میں پہنچتا ہے۔ نگاہ خدا امام کے سجدے پہ رک جاتی ہے، ہمارے سجدوں کے نقص تک نہیں جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زین العابدین ہونا۔ میں اس بات کو بسم اللہ تھوڑی، بالکل تھوڑی، آپ سارے بسم اللہ نہیں کہہ رہے، یاد ہی کہہ دیجیے، بسم اللہ کہنے کی ایک ہی بات ہے۔ زینت کا کام یہ ہوتا ہے کہ زینت حفاظت کرتی ہے۔ اب فضائل ملکوتی میں اور بھی جائز وقت سوال بتا رہا ہوں، جو شعور کے تبرکات کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ زینت کا کام ہے حفاظت کرتی ہے، اور دیکھنے والے کی نگاہ کو روک لیتی ہے، نقص تک نہیں جانے دیتی۔ علی فرمایا کرتے تھے میرے شیعہ کو چاہیے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے، تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ دے۔ آواز بچا کے کہاں لے جائیے بھائی؟ پچیس حج کیے ہیں میرے امام نے، 25 حج، اور ایک حج پہ ولید ابن عبد الملک بن مروان ملعون وہ بھی حج پہ آیا ہوا تھا، اور امام بھی حج پہ، لطف لیجیے گا۔ طواف ہو رہا تھا اور ولید طواف کر رہا تھا، اور سید الساجدین کا خیمہ مطاف کعبہ کے باہر میں تھا۔ اچانک ولید نے دوران طواف محسوس کیا کہ ایک شور تھا، اور خیمے کے افق سے شمس العابدین طلوع ہوا۔ بیٹا آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں، خیمے کے افق سے ولید نے محسوس کیا کہ ایک شور اٹھا، اور خیمے کے افق سے شمس العابدین طلوع ہوا۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، روایت میں بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ ولید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جب ولید نے دیکھا کہ کعبے کا طواف رک گیا ہے، سجاد کا طواف شروع ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، اور کیا سناؤں بھائی آپ کو؟ کعبے کا طواف رک گیا ہے، اور امام کا طواف شروع ہو۔ امام نے یہ حال دیکھا، پچھلے پاؤں پیچھے پڑ گئے، اور پھر خیمے میں چلے۔ امام خیمے میں گئے تو کعبے کا طواف شروع ہو۔ آئے
नाराज होते हैं अगर सलावतुल्लाह पाक जिक्र हो। इमाम खैमे में गए, खुदा के घर का तवाफ फिर शुरू। कुछ देर बाद इमाम फिर निकले, तवाफ वो रुक गया, इमाम का तवाफ शुरू हो गया। रिवायत में इस तरह लिखा हुआ है कि इमाम को, अल्लाह करे बगैर तशरीह के आप समझे तो मुझे लुत्फ आए, रिवायत में लिखा हुआ है कि इमाम को काबे का तवाफ जारी करने के लिए पर्दाए गैब में जाना पड़ता था। मैं सोचता हूं ये पर्दाए गैब में जाकर अल्लाह जाने अल्लाह का क्या क्या चला रहे हैं। हाय 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 वलीद इब्न अब्दुल मलिक बिन मरवान ने देखा जैसे इमाम निकलते हैं वो तवाफ रुक जाता, इमाम का तवाफ शुरू होता। इसे कहते हैं काबे का किबला होना। हाय हाय हाय, दिल छोटा ना किया कीजिए भाई, ऐसी बातें सुन के दिल छोटा ना किया कीजिए। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं जी, ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है। दिल छोटा ना किया कीजिए, दिल के दरवाजे वाह कीजिए और इस ध्यान में कदमों को उतरने दीजिए। आप परेशान हो गए, अच्छा कि ये मौलाना साहब ने कहा काबे का तवाफ रुक गया और इमाम का तवाफ शुरू हो गया। क्या कायनात के रसूल ने अपने सहाबा की महफिल में नहीं कहा था या अली अंत का मसलुल काबा, अली तो मेरी उम्मत में काबा है, नहीं कहा था? तो फिर परेशान होने की कौन सी बात? ये जो आया हुआ है ये भी अली है। हाय हाय हाय। और वलीद इब्न अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जैसे ये मंजर देखा, आग बबूला हो। इमाम ने फिर तवाफ शुरू किया, फिर लोगों ने पीछे तवाफ। अब इसने इशारा किया, जो इसके साथ जलौता और सिपाही, इसने कहा जब ये हजर असवद का बोसा लेने लगे, इन्हें बोसा नहीं लेने लगे, इनके आगे सारे इकट्ठे हो जाना धक्कम बेल कर। अब क्या हुआ, जितनी देर में इमाम उस कोने में पहुंचे, सैकड़ों लोग इमाम से पहले जत्था बना हजर असवद और इमाम के दरमियान आ गए और यूं कोहनियां मारने। ये मंजर इमाम के शायर फरजदुग ने देखा। हाय हाय हाय, जो अब तक लुत्फ नहीं ले सका इस जुमले पे वो लुत्फ ले लेगा इंशाअल्लाह। इमाम का शायर फरजदुग ये मंजर देख रहा था कि ये जो हाजी है ये इमाम को हजर असवद का बोसा नहीं लेने दे रहे। ये फरजदुग एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो और इसने फिल्म दी एक शेर का, वही शेर अब तक पहुंचाना। जब उसे देखा ना कि हाजी धक्का पेल कर रहे हैं और कोहनियां मार रहे हैं, तो इसने पत्थर पे खड़े होकर एक फिल्म दी शेर कहा, युगाद युमसे कहू इरफान राहते रुकनुल हतीम इज़ामा जा यस्तलिमो। ए हाजियों, तुम कोहनियां मार रहे हो कि सज्जाद हटो, हमें हजर अस्वद चूमने दो। और वो देखो हजर अस्वद पुकार रहा है, झूठे हाजियों हटो, मुझे सज्जाद के हाथ चूमने दो। हाय 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 हाय। तुम कोहनियां मार रहे हो कि हटो, हमें हजर अस्वद चूमने दो। और वो देखो हजर अस्वद पुकार रहा है, ऐ झूठे हाजियों हटो, मुझे सज्जाद के हाथ चूमने दो। जो पढ़ पढ़ के हजर अस्वद चूमे उसे साजिद कहते हैं, जिसके हाथों का हजर अस्वद बोसा ले उसे सज्जाद कहते हैं। जनाब फरजदुग ने पूरा एक कसीदा कहा है, कहेंगे तो कल सुना दूं, पता भी नहीं चला और टाइम पर बहुत कुछ कहना चाहता था।
آپ کو تھکانا بھی منصور نہیں. یہ 2-4 ماشاءاللہ سے کام نہیں چلنے والا. وہ نہ ہو کہ میں باہر نکلوں 2-4 مومن آ کے کہیں مولانا صاحب آپ نے ہماری ماشاءاللہ سنی. سب مل کے تو پھر سن لیجئے ساجد کسے کہتے ہیں اور سجاد کسے کہتے ہیں, عابد کسے کہتے ہیں اور زین العابدین کسے کہتے ہیں, قانت کسے کہتے ہیں اور منار القانتین کسے کہتے ہیں. قانتین انہیں کہتے ہیں جو قنوت کرتے ہیں. خدا نے ابراہیم جیسے نبی کی صفت بیان کی ہے قرآن میں, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ابراہیم اکیلا بھی پوری امت تھا اس لیے کہ قنوت کیا کرتا تھا. یا مریم اقنتی لربک, اے مریم تو اپنے رب کے لیے قنوت کیا کر. اس معیار کے لوگ ہوتے ہیں جو قنوت کرتے ہیں. اب میں کیا کروں کہ روئے زمین پہ اب سوائے علی والوں کے کوئی قنوت نہیں کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے, کوئی ملے تو مجھے دکھائیے بھائی. یہ ابراہیم کے معیار کے لوگ ہیں جو قانتین, اور امام کا لقب ہے منار القانتین. قانتین کے لیے مینار, بندے کا قد جتنا بڑا بھی ہو مینار کو یوں دیکھنا پڑتا ہے. جسے ابراہیم کو بھی یوں دیکھنا پڑے اسے سجاد کہتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم, آپ نے حکم کیا ہے تو ایک جملہ دے کر آؤں. ابراہیم ابن ادہم ایک اموی سردار تھا. اس نے مسجد شجرہ سے, جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ سے احرام باندھا جاتا ہے تو مسجد شجرہ سے مسجد شجرہ سے اس نے احرام باندھا. 300 میل کا فاصلہ تھا, اور اس کے ساتھ ایک پورا جلو تھا, پورا پروٹوکول. وہاں سے احرام باندھ کے یہ آدم سفر ہوئے مکہ کی طرف. صحرا میں داخل ہوئے, اس نے دیکھا کہ لکو تک صحرا ہے, اور صحرا میں اس نے دیکھا کہ دور ایک 4-5 سال کا بچہ, اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور ننھا سا ہاتھ اٹھا کے اکیلا کہتا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. میں نے دیکھا میری حیرت کوئی کہا نہ رہی کہ لکو تک صحرا میں 4-5 سال کا بچہ اور پھر یہ احرام اور پھر یہ کر لیا. لطف آ جائے گا خدا کی قسم, بلکہ یہیں پہ لطف آ جائے گا, شاید اس سے آگے مجھے پڑھنا ہی نہ پڑے, آپ سارا لطف یہیں پہ لے لیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے اپنا جلو بھول گیا. میں نے سر پر گھوڑا دوڑایا, جا کر میں بچے کے قریب رکا اور میں نے دیکھ کے کہا بچے تو کون ہے؟ کہتا بچے نے بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھ کے کہا زین پہ بیٹھ کے ہم سے باتیں کرنا حرام ہے. جو اندر بیٹھے ہیں بھائی آپ کے چہرے تو مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. زین پر بیٹھ کے ہم سے باتیں کرنا. کہتا میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. کہتا میں نے دیکھے گئے بچے کدھر سے آ رہا ہے. خدا کہ مجھے وہ چہرہ نظر نہ آئے جس پہ یہ آثار لطف واضح نہ ہو رہے ہوں یہ بات سننے کے بعد. اللہ نہ کرے میری نگاہ اس چہرے پہ پڑ جائے جو اس بات کا لطف نہ لے سکے. کہتا میں نے بچے کی طرف دیکھ کے کہا بچے کدھر سے آ رہا ہے؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا من اللہ, میں اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں. ہائے 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 بھائی توجہ میری طرف کریں. اے بچے کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھے گا من اللہ, اللہ
اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بچے کدھر جا رہے ہو؟ بچے نے کہا اے اللہ، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اے بچے، تیرے پاس نہ زیادہ سفر ہے، نہ تیرے پاس سواری ہے، منزل کا تجھے پتا نہیں۔ کہتا بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا زیادہ سفر میرا تقوی ہے، سواری میرے پاؤں ہے، منزل میرا مولا ہے۔ جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں، بچے نے راز بتا دیا، سفر کعبے کا بھی ہو تو منزل مولا ہوتا ہے۔ زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا ذات سفر میرا تقویٰ ہے، میری سواری میرے پاؤں، منزل میرا مولا ہے۔ میں نے کہا ہے بچے، وہ بھی بہت چھوٹا ہے، یہ احرام اور یہ تلبیہ، پہلے اپنا قد تو دیکھ، تجھ پہ ابھی حج واجب نہیں ہوا۔ دھیما لہجہ کروں، اگر آپ میرا مان بڑھا لیں کہ آپ اونچی آواز میں اونچی بات سننے والے لوگ ہیں تو مجھے اجازت دیں لہجہ دھیما کروں، بات اتنی اونچی ہے۔ اے بچے، اپنا قد دیکھ، ابھی تجھ پہ حج واجب نہیں ہوا۔ کہتا میرا یہ کہنا تھا کہ بچہ مڑا اور مڑ کے کہنے لگا حج عقل کے قد سے واجب ہوتا ہے، جسم کے قد سے واجب نہیں۔ آپ نے میرا مان بڑھایا حضور، آپ نے میرا مان بڑھایا حضور۔ حج عقل کے قد سے واجب ہو، جسم کے قد سے نہیں۔ میں نے کہا بچے کتنا قد ہے تیرا؟ بچہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا کیا تو نے میرے جواب سے بھی میرا قد نہیں ناپا؟ ہائے 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 ہائے، آج ہی ثبوت دے دیجئے کہ یہ قوم اونچی آواز نہیں سنتی، اونچی بات سنتی۔ آپ نے الحمدللہ ثبوت دے دیا۔ اے بچے تیرا کتنا قد ہے؟ کہتا بچہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا کہ میرے جواب سے بھی تو میرا قد نہیں ناپ سکا۔ اے بچے پہنچے گا کیسے؟ کہتا بچے نے کہا الیہ القصد وعلیہ الابلاغ، ارادہ کرنا میرا کام ہے، پہنچانا اس کا کام ہے۔ ہائے 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 ہائے، جملہ ابھی آگے ہے، جملہ ابھی آگے ہے۔ ارادہ کرنا میرا کام ہے، پہنچانا اس کا کام ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے بچے کے دونوں ہاتھ خالی دے کے کہا بچے یہ 300 میل کا سفر ہے، نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ کہتا مجھے یوں لگا جیسے بچہ بچہ نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، بچے کے چہرے پہ بزرگی کے آثار نمایاں ہوئے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کی دعوت دی ہے، اور جب کوئی کریم دعوت پہ بلائے تو میزبان اپنے گھر سے کھانا اٹھا کے نہیں جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے کریم کے کرم کی توہین ہوتی ہے۔ میں ابھی بچے کے جواب کو سن کے مبہوت تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ میں جہاں کھڑا ہوں اس سے میلوں دور وہ بچہ چل رہا، تو میں نے دیکھا کہ بچہ ہے یہ کیا ہے، گھوڑے کی لگام کو کھینچا۔ کہتا میں لگام کو کھینچتا ہوں، گھوڑا ہے کہ قدم نہیں اٹھا، یوں لگتا ہے جیسے سب جم گیا۔ کہتا میں وہیں بیٹھے بیٹھے غور سے بچے کو دیکھنے لگا کہ کہیں بچہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سبز لباس میں ملبوس بزرگ ہے، روشن چہرہ ہے، وہ بچے کے سامنے دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھا۔ بچے نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ بڑھا کے بوسہ لیا
کہتا میں وہیں زین پہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ وہ بزرگ سوالات پوچھ رہا تھا، بچہ اطمینان سے ان سوالوں پہ جواب دے رہا۔ کہتا پھر میں نے دیکھا کہ اس بچے نے ہاتھ بڑھایا، اس بزرگ نے بوسہ دیا، بزرگ چلا گیا، بچہ اکیلا تھا، میں نے پھر لگام کھینچی اور گھوڑا نہیں چلا۔ کہتا میں نے دیکھا بچہ مڑا اور مسکرا کے کہنے لگا آ جا ابھی اجازت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ یہی رکھے تو تبرک بانٹ دیا جائے، ہاتھ یہی رکھے تو تبرک بانٹ دیا جائے۔ کہتا بچے نے کہا اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا، میں قریب گیا، وہاں جا کے پھر میں اترا نہیں، میں گھوڑے سے گر گیا۔ جیسے وہ بزرگ دو زانو ہو کے بیٹھا تھا، میں بچے کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا بچے بتا وہ بزرگ کون تھا اور تو کون ہے؟ بچے نے کہا انہو کان خضر وانا علی ابن الحسین۔ حیدر کہنا بھی نہیں آیا ابھی آپ کو، حیدر کہنا ہو تو زبان بھی استعمال کرنی پڑتی بھائی۔ وہ جو پوچھ رہا تھا وہ خضر ولی تھا اور میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ یہ میرے عمل سے ہدایت کرتے ہیں، یہ پوچھ پوچھ کے نہیں بتاتے۔ مخدوم کونین آپ کو سلام کرتے ہیں، پاک سید آپ کی معرفت مل جاتی ہے، ساجدین کا سید، عابدین کی زینت، غیرتوں کا مارا ہوا امام۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عزدار سے بہتر اس درد کو کوئی نہیں سمجھے گا، جس کے توق اور کڑیوں سے وزنی سکینہ کے سوال ہے۔ ہائے ہائے، قدم قدم بھی عجیب سوال کرتی تھی سکینہ۔ سجاد اور سکینہ درد کے عجیب دو پہاڑ ہیں، سجاد اور سکینہ، حسین کی لاڈلی سکینہ۔ میرے بزرگ فرما رہے ہیں سکینہ نے سوال کیا بھیا کب جائیں گے؟ سوال سنا تو سکینہ، جس زندان میں تھے اس کی چھت نہیں۔ سجاد فرماتے میرے قریب آ کے کہنے لگے بھیا سجاد بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہیں؟ سینے سے لگا کے سجاد کہنے لگے سکینہ یہ سوال تجھے کون سکھایا؟ بھیا سجاد مجھے بتانا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے؟ سکینہ شہزادی کہتے میرا ہاتھ ایک نوکیلے پتھر پہ رکھ کے کہنے لگی بھیا مجھے بتا کہ شہزادیاں ایسے تکیوں کے سن یاد آ رہا یاد آ رہا یاد آ رہا یاد آ رہا۔ محمد کی بیٹی گواہ ہے نا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کے غربت پر۔ بھیا سجاد مجھے بتا کیا شہزادیاں ایسے تکیوں کے سن؟ صبح کے وقت سجاد کہتے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں گا؟ سکینہ اپنے بچوں کے لیے دانا لیتے تھا، جب شام کو پلٹتے پھر پوچھتی بھیا اب کہاں جاتا ہے؟ رو کے سجاد فرماتے سکینہ یہ تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تم نے شام سے واپس نہیں جانا۔ سکینہ سب چلے جائیں گے تو شام میں رہ جائے گی۔ ہائے ہائے اللہ جانے اس بچی کا قصور کیا تھا۔ میں تو یہی سمجھا ہوں یہ ظالم حسین کو مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہاں بیٹیوں کے باپ تشریف فرما ہیں، خدا سب کی بیٹیوں کی خیر کرے، پاک سیدہ حفاظت فرمائے، مخدومہ کونین نصیب بچے کرے۔ حسین ابن علی کی سکینہ جب حسین جانے لگے ہیں نا، خیمے سے ودا ہونے لگے، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ میرا گھوڑا چلتا نہیں،
حسین ابن علی نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، اور رونے والوں اب جو زہرا بلال نے جھک کے دیکھا، گھوڑے کے اگلے سموں کے ساتھ سکینہ سسکیاں لے لے کے رونے لگی۔ بابا ایک مرتبہ عظیم سے نیچے اترا، بابا ایک مرتبہ عظیم سے نیچے اترا۔ حسین ابن علی اتر آئے، بابا بابا تو جانتا ہے نا تیرے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا میں جانتی ہوں تو جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا، بابا یہ سینہ اب سکینہ کو میسر نہیں آئے گا، بابا جانتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا دے۔ عزادارو تاریخ مقتل نے لکھا حسین گرم ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ آ کے چین سے سینے پہ لیٹ گئی، اتنا سکون آیا سکینہ کو کہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ ادھر نیند آئی، ادھر خواب میں دیکھا محمد کی بیٹی بال کھلے ہوئے ہیں اور سکینہ سے کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو آنے دے، میں بالوں سے برتن صاف کر کے اپنے لال کا انتظار۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اگلا جملہ ماتم کر کے سننے والا ہے، سکینہ میرے حسین کو آنے دے۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر اس بچی کو اتنا مارا کیوں گیا؟ تماچا کسی بچے کو مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے، کسی جوان کو مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے، کسی بزرگ کے چہرے پہ مار دیا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور اگر کسی مستور کے چہرے پہ مار دیا جائے، دنیا میں جس نے جسے تماچا مارا ہے نا، یا والدین بیٹھے بچوں کو سکھانے کے لیے تماچا مار دیتے، استاد شاگرد کو مار دیتے، لیکن جب بھی کوئی تماچا مارتا ہے نا وہ پہلے بچے کے رخسار دیکھتا ہے۔ سکینہ کو کربلا سے شام تک سکینہ کے رخساروں جیسا تماچا نہیں مارا گیا، یہ ظالم اپنی طاقت سے تماچا مارا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا اس کا نام عزادارو سکینہ ہے۔ یہ ظالم تماچا مارتا تھا، مجھے غربت سکینہ کی قسم، میں نے مقتل میں یہ روایت پڑھی ہے، جس اونٹ پہ سکینہ کو بٹھایا گیا تھا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کی کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ جس اونٹ پہ سکینہ کو بٹھایا گیا تھا، بٹھایا نہیں گیا تھا، سکینہ کو اونٹ پہ باندھا گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے وہ بھورے رنگ کا لاغر اونٹ تھا، وہ لنگڑاتے ہوئے چلتا تھا، 2 قدم چلتا تھا اونٹ بھی گر جاتا تھا، منہ کے بل سکینہ بھی گر جاتا، رو کے کہتی تھی چچا غازی تیرے بعد ہم غریب ہو گئے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سفر بھی چلتا رہا، سکینہ کے کانوں کا لہو بھی چلتا رہا۔ عاشور کی رات، یہ 2 جملے سنیے، عاشور کی رات زہرا کے لال نے اپنے صحابیوں کے سامنے خطاب کیا، پھر حسین ہر خیمے میں گئے، دیکھا مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی، پھر حسین ابن علی یہ کہہ کے نکلے اب رات کا بقیہ حصہ میرا اور میرے پروردگار، میں اپنے خدا سے راز و نیاز کروں گا۔ حسین ابن علی خیمے سے نکلے، سکینہ نے ماں کی گود چھوڑ، آئے 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 آئے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ، ایک الگ خیمے مسلے میں آپ مسلے پہ آ کے حسین کھڑے ہو گئے، پہلو میں آ کے سکینہ کھڑی ہو گئی، حسین نے تکبیرۃ الحرام کہی، سکینہ کھڑی ہے اور نگاہیں بابا کے چہرے میں، حسین حالت رکوع میں جھکے، عزادارو سکینہ بھی رکوع میں جھکی اور نگاہیں بابا کے چہرے پہ جم گئی۔ تاریخ کہتی ہے حسین کا سر سجدے میں آیا، عزادارو جیسے نمازی سجدہ شکر کرتا ہے، سکینہ کا دایاں رخسار زمین پہ ہے، نگاہیں حسین کے چہرے پہ، اب 3 تسبیحات مکمل نہیں ہوئی تھی، عرش سے آواز آئی حسین سجدہ ختم کر دے، سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین اور تو نے تسبیح پڑھی، میرا عرش گر جائے گا۔ زہرا کے لال نے سجدہ تمام کیا، سکینہ کو اٹھایا، حسین نے عاشور کی رات سکینہ کو لوری دینی شروع کر دی، یا نورینی تو یا برد قلبی ہا وطنو من نم یا بنیا، او میری آنکھوں کی چمک سکینہ، او میرے دل کی ٹھنڈک سکینہ،
سکینہ سونے کا وقت ہے، سوتی کیوں نہیں؟ جو اب تک رو نہیں سکا اس کے لیے جملہ، سکینہ سونے کا وقت ہے، سوتی کیوں نہیں؟ بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی بابا میں عام بچی نہیں، بابا میں زہرا کی پوتی ہوں اور میں جانتی ہوں آج تیری آخری رات ہے، بابا بابا آج تیری آخری رات ہے، کل یہ سینہ سکینہ کو میسر نہیں آئے گا۔ زہرا کے لال نے سینے سے لگا لیا، حسین ابن علی نے سکینہ کے سر کا بوسہ لیا، پھر سکینہ کے کانوں کا بوسہ لیا۔ تو یہی جملہ ہے جہاں تک مجھے عزاداروں کو لانا تھا، سکینہ کے عزاداروں کانوں کا بوسہ لیا، تڑپ کے کہنے لگی بابا آپ نے میرے کانوں کا بوسہ کیوں لیا؟ فرمایا سکینہ اس لیے کہ ان کانوں سے بندے اتر جائیں گے۔ اللہ جانے میں پڑھوں گا کیسے عزادار برداشت کیسے کریں گے۔ سکینہ اس لیے کہ ان کانوں سے بندے اتر جائیں گے۔ بابا کون اتارے گا؟ سکینہ شبر اتارے گا۔ بابا جب وہ اتارے گا آپ مجھے بچائیں گے نہیں سمجھے، عزادار نہیں سمجھے۔ بابا جب وہ سکینہ جب وہ اتارے گا تیرا بابا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سو چکا ہوگا۔ اچھا بابا جب وہ اتارنے آئے گا نا میں مقتل میں تیرے پاس چلی آؤں گی۔ عزاداروں بچی کو بابا کی بات یاد تھی، شام قریبہ ہو گئی، لمبے لمبے میزوں والے سکینہ والے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے کہ اس نے بڑھ کے سکینہ کے کانوں سے بندے اتارے، مجھے قربت سکینہ کی قسم اس نے ہاتھوں سے بندے نہیں اتارے، اس کی نگاہ سکینہ کے بندوں پہ پڑ گئی، اس نے ایک طویل نیزہ سکینہ کی طرف بڑھایا، نیزے کی ہنی بندے میں ڈال کر اس نے